السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین کرام، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر موڑ میں پیغمبر کو نمونہ بنائیں۔ صرف نماز اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، صرف روزہ نبی کی روزے کے مطابق ہو کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر کام، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، اخلاق سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، روزگار سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، آپسی ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے متعلق ہو، سارے کے سارے کام کرتے ہوئے پیغمبر کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی سے ہٹ کر جس کے طریقے کو بھی اختیار کرو گے تم ایک کامل مسلمان نہیں بن سکو گے۔ پیغمبر نے ہم کو صرف نماز پڑھنا اور پڑھانا نہیں سکھایا، پیغمبر نے ہم کو صرف روزہ رکھنا نہیں سکھایا، بلکہ پیغمبر نے ہم کو ہماری پوری زندگی سکھائی ہے۔ ہمارا بچپن کیسے ہو، لڑکپن کیسے ہو، جوانی کیسے ہو، بڑھاپا کیسا ہو، گھریلو زندگی کیسی ہو، باہر کی زندگی کیسی ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہو، مارکیٹ میں ہم کیسے رہیں، کاروبار ہم کیسے کریں، کن اخلاق اور اوصاف کے ساتھ کاروبار کریں، کن اخلاق اور اوصاف کے ساتھ زراعت کریں، آپسی روابط ہمارے کیسے ہوں، دوستانہ تعلقات ہمارے کیسے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں کیسی نبھائی جائیں، ان ساری حقیقتوں کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں نچوڑ کر رکھ دیا، بتلا دیا۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہماری اپنی زندگی گزارنے ہم یہود کے محتاج ہیں، نہ نصارہ کے محتاج ہیں، اور نہ ہی غیر مسلموں اور مشرکوں اور ہر چیز کی پوجا کرنے والوں کے محتاج ہیں، نہ مجوسیوں کے ہم محتاج ہیں، نہ ناچنے گانے والوں کے محتاج ہیں، اور نہ ہی کھیلنے کودنے والوں کے محتاج ہیں، نہ ہی ننگے ناچنے والوں کے محتاج۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم کو پیغمبر نے ایک ایسی نفیس اور پیاری اور مہذب عمارت عطا کی ہے معاشرتی زندگی کی، کہ جس عمارت کی کھڑکی سے کسی اور عمارت کو دیکھنے کے ہم محتاج نہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں تسلیم کریں۔ بول دینا میں بول دوں گا آسان ہے میرے لیے بولنا، میرے لیے عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ آسانی سے سن لیں گے اور کہہ دیں گے کہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ پریکٹیکل لائف میں مشکل ہے، اور مشکل ہی کے بعد تو اللہ کی محبت پائی جا سکتی ہے، نبی کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر پوری زندگی گزاری، مدینہ منورہ کے 10 سال گزارے سرکار نے، اور مسجد ہی بیس تھا، مسجد کو بیس بنایا۔ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں انجام دے کر ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایک سماج تشکیل دیا، اور اس پورے سماج کو پیغمبر نے مسجد نبوی سے جوڑ کر، مسجد نبوی سے مربوط کرتے ہوئے، کنیکٹ کرتے ہوئے پوری امت کو، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو بتایا کہ اگر تم ایک اچھی اور سچی معاشرت چاہتے ہو تو میری اس مسجد کے نقشے کو اور مسجد نبوی کے نظام کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں اسی طریقے کو اپناؤ۔ میرا یہ طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ پیغمبر نے مسجد نبوی میں صرف اقامت صلاۃ کا کام نہیں کیا، صرف نماز قائم کر کے سرکار نے چلو بھائی نماز پڑھ لیا، جاؤ آزاد ہو تم، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو اپنی زندگی میں، لائف میں جیسے چاہے کپڑے پہنو، جیسے چاہے زندگی گزارو، چہرہ بشرا تمہارا کسی بھی قسم کا ہو، تمہاری زندگی کا اسٹائل، لائف اسٹائل کچھ بھی ہو، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا سرکار۔ بلکہ مسجد نبوی جہاں نماز کے قائم کرنے کا مرکز تھی، وہیں پیغمبر نے مسجد نبوی میں وہ سارے امور انجام دی۔ تعلیم اور تعلم کا کام مسجد نبوی میں ہوا۔ صفہ کا چبوترا، جو لوگ بھی عمرے کو جاتے ہیں مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ریاض الجنات سے متصل ایک چبوترا ہے، جس چبوترے پر بیٹھ کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تعلم کا کام کیا۔ وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم سرکار نے مسجد نبوی میں دی۔ سارے صحابہ نے اسی یونیورسٹی سے، اسی کلیہ سے، اسی جامعہ سے، اسی کالج سے، اسی اسکول سے، اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ یہی صفہ کا چبوترا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، ان جیسے ہزاروں صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ماحول میں مدرسے کی شکل میں تعلیم حاصل کی۔ تزکیے کا کام مسجد میں ہوا، پیغمبر نے تزکیے کا کام کیا، دلوں کی صفائی کا کام کیا پیغمبر نے مسجد نبوی میں۔ سارے صحابہ کے دلوں کو پیغمبر نے ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی برائی سے پاک کر کے رکھ دیا۔ 10 سال کے عرصے میں انقلاب پیدا کیا۔ کیا پیارا انقلاب! کون تھے وہ صحابہ؟ وہ ایک دور سے گزر کر آئے تھے جہاں جہادت تھی، قتل و غارت گری تھی، اور شراب عام تھی، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور ظلم و بربریت تھی، فساد اور بگاڑ تھا، حق مارنے کا سلسلہ تھا، زندگی مارنے کا معاملہ تھا، بے حیائی عام تھی، نافرمانی کے جذبات تھے، دلوں کے اندر کینے تھے، وقت تھے، عداوتیں تھی، خاندانی اور برادری کے جھگڑے تھے، حسد، سب کچھ دلوں میں تھا۔ اور پیغمبر نے مسجد نبوی کے ماحول میں ان سارے صحابہ کی تربیت کی اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا، دلوں سے ساری چیزوں کو نکالا، دھو کر نکالا، حسد ان کے دلوں سے نکالا، بغض ان کے دلوں سے نکالا، کینہ ان کے دلوں سے نکالا، اور ان کے دلوں میں جتنی بھی برائیاں تھیں ساری چیزوں کو نکالا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا اور بتایا پیغمبر نے صحابہ کو، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا اچھا ہو گیا پورا جسم اچھا ہو جائے گا، وہ ٹکڑا اگر خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ ہے وہ کیا؟ القلب، یہ دل۔ اس لیے پیغمبر کا ٹارگٹ سارے صحابہ کا دل تھا، ان دلوں کو صاف کیا پیغمبر۔
اور صاف کرتے کرتے ان کی دنیا بدل کر رکھ دی. کہاں؟ مسجد نبوی. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے قربان, وہ جن کے دلوں میں ظلم تھا, آج وہ ایثار اور احسان اور انصاف پر لگے ہوئے. وہ جو جھوٹ اور خباثتیں ان کے پاس تھی, وعدہ خلافیاں تھی, خیانت تھی, اب وہ امانت کے سرچشمہ بن گئے, سچائی ان کی زندگی کا وتیرہ بن گئی. حالات بدل گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ نقشہ پیارے انداز میں کھینچا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, بس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, نبی کو بھیجا, رحمت بن کر پیغمبر تشریف لائے, رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. کائنات کا نقشہ بدل دیا پیغمبر نے, دلوں کی دنیا بدل دی پیغمبر نے, ایک پیارا انقلاب پر پکڑ دیا مدینے کی سرزمین میں, اور پیغمبر نے تربیت کرتے 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 اس اسٹیج پر سارے صحابہ کو لا دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں میں محبت بڑھا دی, اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کی فضل, اللہ کے نعمت سے تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ بھائی بھائی پن کہاں سے سیکھا؟ مسجد نبوی سے. مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی, ہم نے غلط امیج بنا لیا ہے ہمارا. ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کی جگہ بنائی ہے, ہم نے مسجدوں کو صرف نماز اور تراویح اور قرآن کی تلاوت اور خطبہ اور جمعہ بس اسی تک محدود رکھ کے رکھا ہے. لیکن مسجد نبوی میں وہ سارے کام انجام دیے پیغمبر نے, تعلیم کا بھی کام, اقامت صلاح کا بھی کام, تزکیے کا بھی کام, اور پیغمبر نے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا. انسانیت کا, خدمت کا, ایک دوسرے کی خدمت کا نظام مسجد نبوی سے چلا تھا. بیت المال کا نظام مسجد میں تھا. آج کتنے مسجدیں ہمارے ہندوستان میں جہاں بیت المال کا نظام ہے؟ آج کتنی مسجدیں ہمارے ہندوستان میں ہیں جہاں مسجد اور سماج کے درمیان میں تال میل ہے, اور مسجد اور سماج کے درمیان میں روابط اور مضبوط روابط اور کانٹیکسٹ ہے؟ نہیں ہے. مسجد امام صاحب اور صدر صاحب اور مسجد کچھ مسلیوں کے مجموعے کا نام بن گیا اور وہ مسجد قرار دے دی گئی. یہ مسجد نبوی سے بالکل میل لے گا, کوئی تعلق ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی تمام مسجدوں کی ماں ہے, مرکز ہے, ام المساجد ہے. مسجد نبوی کو ٹھیک پکڑنے والا اس مسجد میں جہاں اللہ کے سامنے اپنی اونچی پیشانی کو جھکائے گا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی عبادت کرے گا, وہیں اس مسجد کے ماحول میں وہ خدمت خلق انجام دے گا, آپس میں بھائی چارہ قائم کرے گا, اخوت قائم کرے گا. بتائیے, یہی تو مسجد تھی مسجد نبوی, جس مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا تھا, یہ جو مہاجر تھے جو مکے سے آئے تھے اور وہ جو انصار تھے مدینے والے تھے, اور مدینے والے بظاہر مال کے اعتبار سے کچھ آگے تھے, کچھ مضبوط تھے, اور جو مہاجرین اپنا سب کچھ لٹ اٹھا کر, سب کچھ دے دلا کر, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے نبی کی محبت میں, اللہ کی محبت میں مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, ان مہاجرین اور انصار کے درمیان میں محبت قائم کر دی تھی, بھائی چارہ قائم کر دیا تھا. کہا دیا گیا تھا اٹھایا ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو اٹھایا, کہا کہ تم دونوں آج سے بھائی بھائی ہو. یہ سلسلہ کس نے قائم کیا؟ کہاں قائم کیا؟ مسجد نبوی میں قائم کیا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا مسجد نبوی میں کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھلتی تھی, صحابہ آتے تھے, نبی نماز پڑھاتے تھے, نماز کے فوری بعد سارے صحابہ اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے تھے, پھر ظہر میں نماز مسجد کھلتی تھی اور صحابہ آتے تھے, نبی نماز پڑھاتے تھے, ظہر کے بعد پھر مسجد مکمل ہو جاتی تھی اور پھر اثر میں سرکار آتے تھے. ایسا کوئی ماحول مسجد نبوی کا نہیں. اٹھا کر دیکھیے تاریخ, مسجد نبوی میں بند کرنے کا نظام ہے, کھلے رہنے کا. نبی کا دل بھی کھلا, صحابہ کا دل بھی کھلا, مسجد بھی کھلی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی واسع اور کھلے دل کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج مسجد نبوی کا کھلے دل کے ساتھ سب کو بھائی بنا دیا, اور اعلان ہوا انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں. تو صرف وہ باپ, ایک ماں جن کی 2 بیٹے 2 بیٹیاں 4
بیٹے 4 بیٹیاں 1 بیٹا 3 بیٹے، یہی تمہارے بھائی بہن نہیں ہے، بلکہ سماج میں جو بھی اللہ کا نام لینے والا، کلمہ طیب پڑھنے والا، اللہ کو ایک تسلیم کرنے والا، نبی رحمت کو رسول تسلیم کرنے والا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین دل میں رکھنے والا جو بھی ہوگا وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، پیغمبر نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ بھائی رسمی بھائی نہیں صاحب، یہ بھائی وہ جو اپنی جان اپنے کیا بھائی کے دے دے۔ عیسیٰ کیسے پیارا بھائی بنایا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ جن کو سرکار نے مسجد نبوی میں بٹھا کر بھائی بھائی بنایا تھا، ایسا بھائی بنایا تھا کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ جاتے تھے اپنے بھائی کو کھلاتے تھے۔ کون ہے اب جو خود بھوکا رہ جائے اور دوسروں کو کھانا کھلائے؟ امت میں گنے چنے افراد رہ گئے ہیں۔ یہ نظام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کا بنایا تھا، مزاج بنایا تھا۔ ان کی گھٹی میں محبت، ان کی گھٹی میں ہمدردی اور غمخواری، ان کی گھٹی میں انصاف اور احسان اور ایثار، ان کی گھٹی میں بہادری دلیری، ان کی گھٹی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الفتیں بنائی۔ اور کیا پیغام دیا تھا سرکار نے؟ مومن کا انٹروڈکشن سرکار نے کیا تمہارا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں بھی کبھی نہیں جاتا۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ مومن صرف اس کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، جمعے کی نماز پڑھ لے، تہجد اور اسلاف پڑھ لے، صرف اسی کا نام مومن نہیں ہے۔ یہ بھی مومن ہونے کی علامت ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مومن کا دل محبت کا کنواں سر چشمہ بن جائے۔ فرمایا سرکار نے، کیا پیارا جملہ ہے پیغمبر کا، المؤمن مألف، المؤمن مألف، مومن محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، محبت کا کنواں ہوتا ہے۔ جس طرح کنواں پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کنویں کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دل محبت سے بھرا ہو اور اس کی محبت سے لوگ سرچار پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچے۔ یہ محبت، محبت کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ اور کیا پیاری بات آگے فرمائی سرکار نے، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفْ وَلَا يُؤْلَفْ، اس مومن میں کوئی بھلائی نہیں، چاہے وہ کتنے اچھے کپڑے پہنا ہو، چاہے اس کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہو، چاہے وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس مومن میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ کچھ محبت کرتا ہی نہیں، اس کو دیکھتا ہی نہیں، سلام تک نہیں کرتا کسی مومن سے، پیار کی ایک بات اس سے نہیں کرتا، وہ کسی سے نہیں کرتا، کسی کی خیریت دریافت نہیں کرتا اور نہ کسی کی خیریت دریافت کرتا، نہ وہ کسی کو کھلاتا اور نہ کوئی اس کو کھلاتا، نہ کوئی اس کو گفٹ دیتا ہے اور نہ کوئی اس کو گفٹ دیتا ہے، نہ وہ کسی کو دیتا ہے۔ ایسا مومن جو صرف جو ہے سیلفش ہو، صرف اپنی دیکھتا ہو، اس کو دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بظاہر مسلمان ہے، حقیقت میں مومن نہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، کنواں ہوتا ہے محبت کا، جس کو لوگ دیکھتے ہیں تو محبت سے دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، خوشی سے دیکھتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، تبسم کے ساتھ دیکھتے ہیں، آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں اور اس سے گلے لگا کر ملتے ہیں، معالقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، اس کے بیمار ہونے پر اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے انتقال پر اس کی نماز جنازہ میں بلکہ تدفین تک کے لیے جاتے ہیں۔ یہ محبت والے لوگ ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا مومن کا انٹروڈکشن یہ ہے، مومن کا تعارف یہ ہے کہ وہ محبت کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ مومن کس کو کہتے ہیں صاحب؟ ایک مومن دوسرے مومن کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے حقیقت میں مومن جب وہ کسی دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ کھوکھلا کرنے والا، دل توڑنے والا، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، سماج میں فتنہ ڈالنے والا، قتل و غارت
غارت گیری کرنے والا، ظلم کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، حق مارنے والا، رشتے توڑنے والا، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو جس کو بھی دیکھتا ہے اس کے دل میں خواہش ہوتی کہ یہ میرا مسلمان بھائی، اللہ اس کو مضبوط کر دے، اس کو مضبوط کر دے۔ دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ ان سارے ایمان والوں کو مضبوط کر دیجیے۔ اے اللہ فلسطینی مومن ہمارے بھائی ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، اللہ ان کو آپ مضبوط کیجیے، ان کی مضبوطی کی فکر کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مومن۔ المومن للمومن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو دیواریں کھڑی ہیں، یہ دیواروں کے اوپر تو ماشاءاللہ سے لوپا توپی ہوئی ہے، رنگ و روغن ہوا ہے، اندر کا کمال پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے۔ ارے اندر کا کمال یہ ہے کہ اس دیوار کے اندر کی جو اینٹیں ہیں وہ اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں، مضبوط کی بھی ہیں۔ ایک اینٹ، کبھی اینٹ ایسی نہیں رکھی جاتی، دیکھا آپ نے؟ اینٹیں جو عمارت میں لگائی جاتی ہے کیسے لگائی جاتی ہے؟ 2 اینٹیں رکھتے ہیں، درمیان میں سیمنٹ لگائی جاتی ہے، پھر 2 اینٹوں کے بیچ میں ایک اینٹ ایسی رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہی تسلسل ہے، ایک اینٹ 2 اینٹوں کو مضبوط کر رہی ہے، وہ اینٹ اس کو مضبوط کر رہی ہے، وہ اینٹ اس کو مضبوط کر رہی ہے۔ یہ ساری ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری شان بھی انہی اینٹوں کی طرح ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر دوسرے مسلمان کو کھوکھلا کر دیں، کھوکھلا کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پہلے تو نماز کو وقت پر نہیں آتے، بعض آتے ہیں وقت سے پہلے بھی تو آ کر بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ بول لیتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر پہلے 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ہر آگے والے کے بارے میں تفسیریں کرتے، پتہ ہے یہ کون سا آتا ہے؟ نہیں معلوم آپ کو، ایسے بھولے والے آدمی ہے یار، اتنا سب کچھ ہوا نہیں معلوم، ارے خطرناک آدمی ہے، شروع آیا۔ ہم کھوکھلا کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر ایک مومن دوسرے مومن کو کھوکھلا کر رہا ہے، جبکہ اس کی شان یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دوسرے کو مضبوط کرے۔ فرمایا یہ اینٹیں ہم کو شرمندہ کرتی ہیں، بات اندر ہی اندر کہہ رہی ہوں گی کہ یہ اینٹیں ہم تو ان سے بہتر ہیں۔ ہم نے کبھی ایک اینٹ نے کسی اینٹ کو توڑا ہو، ایک اینٹ نے کسی اینٹ کو قتل کیا ہو؟ نہیں، یہ مسلمان قتل کرتا ہے، 10 روپے کے لیے قتل کرتا ہے، صرف دہی مانگنے پر لڑائی ہوتی ہے اور قتل کرنے پر آمدہ ہوتا ہے۔ ایک پھر جگہ کے لیے بھائی بھائی کو قتل کرنے پر آمدہ ہوتا ہے۔ کیا اس کا نام مسلمان ہے؟ نہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر سارے مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ ابو بکر عمر فاروق کو مضبوط کر رہے ہیں، عمر فاروق علی مرتضیٰ کو مضبوط کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ عثمان غنی کو مضبوط کر رہے ہیں، عثمان غنی مدر غفاری کو مضبوط کر رہے ہیں، مدر غفاری حضرت جعفر کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جعفر سلمان فارسی کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ ان کو اور وہ ان کو، سارے صحابہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے تھے، جبھی تو وہ غالب ہوئے اور ہم ایک دوسرے کو مارنے پر تلے، اسی لیے مغلوب ہوئے۔ ہم ان کا گناہ مت روئیں صاحب، وہ جو کر رہے ہیں نا ان پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ پر اگر رو کر دوسرے دن کے لیے تیار ہو جائیں اور ہم مسجد نبوی کے طرز پر مسجدوں میں سماج کو اکٹھا کر کے ایک بن جائیں، نیک بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک طرف تم اللہ کے بندے بنو نماز پڑھ کے، اللہ کے بندے بنو، کونوا عباد اللہ کے بندے بنو، اور دوسرا اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ۔ پیغمبر نے مسجد نبوی میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ یہ کام خدمت خلق کا کام، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کام، یہ مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں مسجد اشرف کریم کا حوالہ دیتا ہوں، آپ اس کو بڑی نعمت سمجھیے۔ مسجد اشرف کریم ہمارے محترم عبد الکریم فہیم صاحب نے 18 سال 20 سال سے اس علاقے کے اندر جو جال بچھایا ہے، مسجد کی بیس پر ٹیلرنگ سینٹر، مسجد کی بیس پر مکتب کا نظام، مسجد کی بیس پر کلینک کا قیام، مسجد کے بیس پر ڈینٹل کا قیام، مسجد کے بیس پر مائکرو فائنانس کا نظام، مسجد کی بیس پر کاؤنسلنگ کا نظام، فقہ کا نظام، اور مسجد کی بیس پر ٹیلرنگ سینٹر کا نظام، مسجد کے بیس پر کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا نظام، مسجد کے بیس پر محلے کے سروے کا نظام، مسجد کے بیس پر مراکز رضوان کا قیام، یہ پورے کام الحمدللہ
ایک مثال ہے پورے ہندوستان کے لیے مسجد اشرف کریم. آپ یقیناً بڑے سعادت مند ہیں کہ اس مسجد کے تحت میں یہ کام جو منعقد ہو رہے ہیں یہ حیدرآباد کی ایک مثالی مسجد ہے. صفا بیت المال یہی چاہتا ہے. منبر و محراب فاؤنڈیشن کی تحریک پورے ہندوستان میں یہ آواز لگا رہی ہے کہ اب سماج مسجد سے جڑ جائے, سماج کا ہر طبقہ مسجد سے جڑ جائے. آج میں آپ کو بتاؤں پورے ہندوستان کی کہانی, پورے ہندوستان کے سلم علاقوں کو لے کر, وہاں کی بستیوں کو لے کر, ان کے قصبہ جات کو لے کر, وہاں کے دیہاتوں اور وہاں کے ذیلی سطح اور وہاں کے شہروں کو سمیٹ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس وقت میں اس امت کا مسلمانوں کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے صرف 30% لوگ دیندار ہیں. اس طرح نماز پڑھنے والے, مسجد کو آنے والے, منبر و محراب سے جڑے ہوئے, امام سے جڑے ہوئے, خطیب سے جڑے ہوئے, مسجد کے صدر سے جڑے ہوئے, مسجد سے جڑے ہوئے, دین سے جڑے ہوئے, اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے, نبی سے اپنا رشتہ تھامے ہوئے, قرآن مجید سے قربت حاصل کیے ہوئے, دین اسلام کی کچھ عظمت اپنے دل میں بٹھائے ہوئے. اس ملک کے صرف 30% لوگ مسلمان دیندار ہیں. 70% اس ملک کے مسلمان بے دینی کی زندگی گزار ہیں. اس کی فکر اور بے چینی ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, بہت بڑا تیر مار دیا اور کمال کر لیا. یہ ابھی ختم نہیں ہے, یہ تکمیل دین نہیں ہے, یہ آغاز دین ہے. تکمیل دین یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کی پوری فکر ہو کہ آپ کا گھرانہ بھی دیندار بنے, آپ کا پڑوسی بھی دیندار بنے, آپ کے محلے کا ہر فرد بھی. اور یہ جو اوقاش قسم کے نوجوان پبجی کھیلتے ہوئے, کرکٹ کھیلتے ہوئے, آوارہ گردی کرتے ہوئے, اپنے چہرے مشرے کو غیر اسلامی بنا کر یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے یہ چوراہوں, چبوتروں پر اور ہوٹلوں پر, پانچوکوں پر, ہوتا خانوں میں, جیموں کے پاس جو بڑا طبقہ اس امت کا بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے, آپ ان پر سے تبصرے کرتے ہوئے نہیں جائیں گے. کیسے لوگ ہیں, کیسے فاسق ہیں, کیسے فاجر ہیں. اے فاسق ہوں گے, فیصلہ اللہ کرے گا کہ فاسق ہیں یا فاجر, یہ دوزخی ہے یا جنتی, یہ فیصلہ اللہ کریں گے. یہ فیصلہ کرنے کا کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام ہے وہ جو نبی نے کیا, فذکر انما انت مذکر. پیغمبر نصیحت کے لیے, آپ تو نصیحت کرنے والے. ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک جاتے ہیں, نماز پڑھ کر مسجد سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں, اور اس دوران آتے جاتے 20 بچے, 20 نوجوان ان کو بے دین ملتے ہیں. کسی ایک سے بھی کیا ہم کوئی بات نہیں کرتے جس سے اس کی بے دینی میں فرق آئے, اس کی جہالت میں فرق آئے, وہ مسجد کا ہو کر رہ جائے, وہ اللہ والا بن جائے, وہ نمازی بن جائے. کبھی ہم نے ان کے ہاتھ میں کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ, اتنا بڑا طبقہ 70% بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے, اے اللہ مجھے اس کا ذریعہ بنا دیجیے کہ میں ان بے دین لوگوں کو دیندار بنا دوں. یہ فکر ہم سب کو اس وقت میں کرنا ہے. نہیں کریں گے, صرف اپنی نماز پر خوش رہیں گے, اپنی تہجد پر بڑے بے فکر رہیں گے, اور یہ دھوس جمائیں گے کہ میں اتنے سالوں سے تہجد پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں نہیں تو کہاں لے جا کے ڈالے گا. یہ دھوس اگر جما رہے ہو تو یہ بہت خراب خیال ہے. یہ یاد رکھیے, آپ کی صرف دینداری کافی نہیں ہے. اس ملک کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں. فرقہ پرست طاقتیں ہم مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہے, اسلام کو دبانے کے چکر میں ہے. آپ میں سے ہر ایک کی جو یہاں حاضر ہے اس عزم کے ساتھ آج یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم روزانہ ایک بے دین آدمی سے دوستی کریں گے انشاءاللہ. ایک بے دین آدمی سے اگر ہر محلے کا ہر ایک مسلمان جو دیندار ہے, اللہ نے اس کو توفیق دی ہے, اس کا شکرانہ اس طور پر ادا کرے. روزانہ مسجد سے آتے ہوئے جاتے ہوئے ایک دن کا 15 منٹ آپ یہ رکعوں پر بیٹھا ہوا جو طبقہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیے. ہماری وقت میں, ہمارے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ, نہیں آئے گا. اور یہ طبقہ پیاسا ہے صاحب, ان پر اگر آپ نے محنت کی, مولانا حبیب الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں, آپ سے پوچھیے, ہم لوگ فیلڈ پر یہاں آئے تھے ایسے نوجوانوں سے جنہوں نے کبھی مسجد نہ دیکھی ہو, اور جن کے چہرے مشرے, جن کی پیاٹیں, جن کے کانوں میں
जो है झुमके और जिनके जो हाथों में कड़े और वो गले में जो है चेन ऐसे, और चेहरों और सर के अंदर रास्ते बने हुए अफ्रीका के, और फिर ऊपर चेहरे आसमान की तरफ चलते हुए बाल, ऐसे नौजवानों से जब हमने फिक्र की बात की, समझा कर बात की, निकाल कर फेंक दिया उन्होंने। इस इलाके की बात कह रहा हूं। वो तबका उतना मुजरिम नहीं है जितने हम मुजरिम है साहब। हमने जुर्म किया है कि हमने उनको दीन नहीं बताया। कौन बताएगा कि नहीं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए और इनसे बात करने के लायक नहीं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हक ताकि वो जुमला कहे, मगर उन्होंने भी नहीं कही ये बात। वो तो दर दर जाते थे, घर घर जाते थे, छुट्टी पकड़ते थे, मोहब्बत की बात करते थे, नसीहत करते थे, लोगों को दीन की तरफ लाते थे। साहब हम मुतमईन हो गए हमारी नमाज में, हो अपनी तहज्जुद में खुश हैं हम लोग। कोई हक नहीं है अपनी तहज्जुद, अपनी नमाज, अपनी दीदारी, अपने चेहरे दूसरे, अपने कुर्ते पाजामे पर खुश होने का इख्तियार उस वक्त तक नहीं है जब तक कि हम ये फिक्र लेकर समाज के उस तबके के पास जाए, उनको बस इसके करीब करें इंशाअल्लाह। आज इस इजलास से हम इंशाअल्लाह ये भी पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप उठे, जज्बे के साथ उठे। रोजाना एक मरतबा नुक्कड़ों में जो बैठा हुआ था, होटलों के पास, तिरंदकों के पास बैठा हुआ है, चबूतों के पास बैठा हुआ है, आप बैठिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल अखबार में नहीं आएगा कि इतने अच्छे आदमी, इतने बड़े आदमी नुक्कड़ पर एक आदमी के पास बैठ गए थे, खराब आदमी के बच्चे के पास, कोई ये अखबार में नहीं आएगा। चैनल वाले भी इंशाल्लाह चैनल में नहीं लाएंगे। हम जब बैठेंगे तो हमारी प्लान खराब होगी, लेकिन उस बच्चे का दिल पाक हो जाएगा, उसका दिल तो पाक हो जाएगा। इस बात की फिक्र करने की इस वक्त में शदीद जरूरत है। यही पैगाम हम हिंदुस्तान भर में मिंबर और महराज फाउंडेशन के ज़रिए एहतिमाम, चलो कुछ तब्दील करें, कुछ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 300 के करीब मराकज़ है। आसाम में 45 मराकज़ कायम है, उत्तर प्रदेश में, भोपाल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, अल्हम्दुलिल्लाह काम करने के लिए उठना है साहब। आपका और मेरा दीन नजात के लिए काफी नहीं है, हमारी नजात के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को दीनदार बनाने की फिक्र लेकर जिंदगी बसर करें। काम बहुत वक्त हमारे पास है, बहुत काफी वक्त हमारे पास है। हम एक क्या रोजाना 2 3 4 आदमी से मुलाकात कर सकते हैं, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ खिलाइए उन नौजवानों को, कुछ पिलाइए। कितने रिटायर्ड लोग हमारे पास हैं जिनकी तनख्वाहें, जिनका वजीफा 50 60 70 हजार है साहब, महीने में 2-4 हजार ये नौजवानों के साथ बिताओ, खिलाओ पिलाओ, अपने घर में बुलाकर बिठाकर समझाओ, दीन बताओ, उनको अपना करो, फिर वो इतने आगे बढ़ेंगे, हमारी दीनदारी उनकी दीनदारी के सामने शर्म उठाएगी। हाँ शर्मिला होगी। हालात पता नहीं अल्लाह ताला किससे क्या काम देंगे, उठाई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज के इस मजमे से इस अपील को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हर दिन इंशाअल्लाह एक बेदीन आदमी से मुलाकात करके उसको तवज्जो देंगे। हिदायत हमारे हाथ में नहीं है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, पैगंबर से कह रहे हैं अल्लाह ताला, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देगा। हमारा काम बोलना है, समझाना है। दिल तो अल्लाह ने हर एक का अपने हाथ में रखा है, वो जिसको चाहे हिदायत देगा। फिक्र के साथ उठिए, जज्बे के साथ उठिए। इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क के मुसलमानों को दीनदार बाकी रखना है और इस मुल्क में इस्लाम की बुलंदी का जरिया बनना है। हम सबको उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बातों से दीन नहीं फैलेगा, कामों से दीन फैलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आइए, अमल इक़दाम कीजिए। इंशाअल्लाह इस मुल्क में हम इंशाअल्लाह आज जिस सूरत हाल का शिकार है, आज के 10 साल के बाद इस हालत से हम आजाद हो जाएंगे। और आज जितनी दीनदारी के साथ हैं, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, कोई गम, कोई घबराहट, कोई बुज़दिली, कोई मायूसी, कोई डर और कोई खौफ व हिरास अपने दिल में मत लाइए कि हिंदुस्तान के हालात बदल गए, अब हमारा जीना मुश्किल है। अरे आज के 10 साल के बाद हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में, इस धरती में जिस पोजीशन में आज है, इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी पोजीशन में इस मुल्क में हम रहेंगे। अल्लाह हमको हमारी आंखों में वो मंजर दिखाए, वो मंजर हम सबको दिखाए। अल्लाह ताला कई भी इन बातों को जो एक दिल से निकली है, और मुझे उम्मीद है कि ये दिल तक पहुंचेगी और हम काम के लिए आगे बढ़ेंगे।
آج ہی سے اس کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.